بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گیس پیپر، ٹارگٹ پیپر، کہ آپ نے کیا چیزیں یاد کرنی ہیں اور کیا یاد نہیں کرنی، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور کس طریقے سے آپ 75 میں سے 70 مارکس لے سکتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کی جو کلاس ہوتی ہے، آن لائن کلاس ہو یا ویسی کلاس ہو، تقریباً 45 منٹس کے لگ بھگ تو ہوتی ہی ہے۔ اس لیے ہمارے لیکچر جو ہے نا تھوڑا سا لیندی ہوگا، کیوں؟ اس میں ہم نے کچھ کوشچن کے آنسر بھی ساتھ ساتھ دینے ہیں۔ بعد میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر اس کا آنسر کیا ہے، اس کا آنسر کیا ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا یہ لیندی تو ہو، لیکن یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کو تیار کرنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ کافی دنوں سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر ماڈل پیپر تو آپ نے بنا لیا ہے، اب گیس پیپر بنائیں، ٹارگٹ پیپر بنائیں تاکہ ہم تیاری شروع کریں۔ تو بیٹا اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 9th اور میٹرک دونوں کی اردو جو ہے وہ سیم ہے، اور اردو کا پیپر بھی سیم ہوگا۔ 50% ایم سی کیوز، 75 میں 50% جو ہے تقریباً 37 جو ہے وہ تو ایم سی کیوز کے ہیں، وہ آپ نے اس میں سے دیکھ لیے ہوں گے۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں اس کو سالو بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ حصہ بے، 2 سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ صرف یہ 4 مارکس کا ہے، اور ہم زیادہ تر اسی پر بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ تو بہت کم مارکس کا ہے، اس لیے اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے اس کو تو یاد کرنا ہے۔ اس میں جو 4 کوشچن ہیں یہ تو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماڈل پیپر بنایا گیا ہے آپ کے گیس پیپر، اس میں اگر دیکھیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ایک سوال تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت کے غائب ہونے کی کیا وجہ بتائی، اور اس کے بعد رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ کیا سلوک کیا، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تقریباً یہ جو کوشچن ہیں، اس میں سے کچھ کوشچن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی وجہ کیا بتائی تھی کہ 1950 کے جو سیلاب جو آیا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے ڈاک بنگلے کی چھت بہہ گئی۔ اس کے بعد رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے۔ اصل میں فاطمہ جو ہے وہ رضیہ کی والدہ ہیں، انہیں یہی کہا کہ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ شہادت دنیا میں خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے، وطن کی خاطر جان دے دینا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بیٹا یہ 2 نمبر کا سوال ہے، جو پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی لکھا جائے۔ اگر آپ لکھیں گے تقریباً آپ کی 4 لائنیں بنیں گی، تو اس طرح واضح الفاظ میں لکھنا ہے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بدھ رام نے جائیداد لکھواتے وقت تو بوڑھی کاکی سے لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن بعد میں بوڑھی کاکی کو ایک کوٹری میں فالتو سامان کی طرح ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پیٹ بھر کھانا تک نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص خیر خبر رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن جو ہے نا اس میں جو پوچھا گیا ہے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ حسن آرا کا رویہ تھا، وہ اپنے رویے سے سب کا دل دکھاتی تھی، اور اپنے سے بڑوں کا ادب احترام کیے بغیر نہایت بدتمیزی اور بے ادبی سے بات کرتی تھی، یہی بات سلطانہ کو رنجیدہ رکھتی تھی۔ بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھوا دی تھی؟ بوڑھی کاکی کا بدھ رام کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا، اس لیے اس نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام لکھوا دی تھی۔
شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد یہ آپ کے پاس لکھا بھی ہوگا، اس میں سے آپ بیٹا یاد کر سکتے ہیں، اپنے پاس لکھ لیجیے گا۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت خوش ہوگا، اور زیادہ انعامات و عنایات نوازے گا۔ دنیا کا فائدہ تو ہے ہی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کے خرد ہوں گے وہ ان کا ادب احترام کریں گے، ان کے وفادار ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم خو، مہربان تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ زبان سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت ہی راست گو اور خوش مزاج تھے۔ ایسے بیٹا بہت سے کوشچن جو ہے وہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیات بیان کی، یہ بھی بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میاں بیوی کی اونگ کے کیا فائدے ہیں، وہ رضیہ کیوں رو رہی تھی، ان کے بھائی جو ہیں جاوید کے بارے میں جو ہے چلے گئے تھے سالگرہ کے موقع پر۔ حسن آرا، اس کے بعد دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی۔ بیٹے تقریباً 15 کوشچن یہ ہیں، اور ماڈل پیپر میں جو آئے ہیں تقریباً ان کو آپ نے صرف بیٹا یاد کر لیں، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز انہی میں سے آئے گا۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ تمام کوشچن آنسر یاد کریں، لیکن اس کے بعد ان کو پکا یاد کر کے لکھیں، تاکہ پیپر میں اگر ان میں سے کوئی آ جائے آپ لکھ پائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا جو کوشچن نمبر 3 ہے، اس میں بہت ہی آسانی کی گئی ہے، یا تو جتنے بھی اسباق ہیں ان کے آپ کو مرکزی خیال یاد کرنے ہیں، جس میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، رشتہ ناتا، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کے علاوہ شہید اور بوڑھی کاکی وغیرہ بھی تو ہے، لیکن یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کیونکہ چیپٹر جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، پیپر میں اس مرتبہ یا تو آپ ان کے مرکزی خیال یاد کر لیں، نثر کے حصہ نثر میں سے یا حصہ نظم میں سے۔ دیکھیں سبق یا نظم کا مرکزی خیال، اس میں آپ نے مصنف یا شاعر کے تعارف کے ساتھ تحریر کرنا، ان کا تعارف بھی لکھنا ہے۔ تو میں ایک آپ کو رائے یہ دوں گا، ویسے تو بہتر یہ کہ تمام چیزیں یاد کریں، لیکن وقت کم ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم بس پاس ہو جائیں کافی ہے، ایسا کوئی جو نا ٹرک بتائیے۔ ان کے لیے بیٹا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ابھی وقت جو کم رہ گیا ہے، صرف نظموں کے مرکزی خیال یاد کر لیں بس۔ نظموں کی جو مرکزی خیال ہے، برسات کا تماشا، دنیا اسلام، جیوے جیوے پاکستان اور سرراہ شہادت، بس یہ بھی یاد کر لیں گے تب بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے کچھ پیش کی جا رہے ہیں، تمام نظموں کے مرکزی خیال اس میں ہیں۔ اس کی یہ جو ہے میں جو یوٹیوب چینل میں، اگر آپ میٹرک 9 میٹرک اردو پلے لسٹ میں اگر جاتے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے اسکرین شاٹ لیا اور یاد کر لیا۔ بیٹا یہ دنیا اسلام، تعارف شاعر تھوڑا سا لکھنا ہے آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ مرکزی خیال، بہت ہی آسان مرکزی خیال بیٹا، اس میں اصل میں وہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اتفاق کی بات کر رہے ہیں۔
کہ تمام جو ہے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، عصبیت کو ختم کرنا ہے، نسل پرستی کو ختم کرنا ہے، ایک مرکز پر جمع ہونا ہے، یہ اس کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو ہے برسات کا تماشا، نذیر اکبر آبادی، ان کا مختصر جو ہے نا بیٹا تعارف، آپ نے تمام جو ہے 3-4 لائنیں تو یاد نہیں کرنی، اس میں سے جو چیدہ باتیں ہیں تقریباً 2-2.5 لائنیں جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا اس میں لکھ سکیں، امتحانی کاپی میں 3 لائنیں کم سے کم آپ لکھ سکیں، تعارف شاعر لکھنا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ان کی معروف نظمیں ہیں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجار نامہ، برسات کی بہاریں، فنا و بقا اور اسرار قدرت، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال، بہت ہی آسان ہے کہ جب بارش ہوتی ہے برسات کے موسم میں کیا کششیں ہوتی ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ایک روحانی خوشی ملتی ہے۔ اور نظم برسات کے تماشے میں نذیر اکبر آبادی اپنے دوستوں کو موسم برسات کے دلکش نظاروں سے لطف اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات کی آمد کی خبر ہر جاندار میں خوشی کی لہر دوہرا دیتی ہے۔ بارش برسنے پر وہ اپنی خوشی کا اظہار مختلف سرگرمیوں سے کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان مرکزی خیال، جیسے مرکزی خیال جو ہے سینٹرل آئیڈیا آپ لکھتے ہیں، ایک ہے مرکزی خیال، ایک ہوتا ہے خلاصہ۔ خلاصہ نہیں لکھنا، صرف اور صرف مرکزی خیال، سمری نہیں لکھنی، سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے۔ جیوے پاکستان، جیوے پاکستان یہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ جمیل الدین احمد خان عالی، ان کے بارے میں تھوڑا تعارف اور مرکزی خیال کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سرائے شہادت، حفیظ جالندری، ان کا کچھ جو ہے نا تعارف، اور اس کے بعد مرکزی خیال، تھوڑا سا اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جذبہ جہاد کی تعریف فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میر ببر انیس کی ایک نظم ہے گرمی کی شدت، یہ تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے ان کا۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ یہ بیٹا بہت ہی آسان ہے، امید ہے کہ اس کو آپ یاد کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال اگر دیکھیں، دوسرا سوال جو تھا وہ تو سوالات ہو گئے، 2 سوالات لکھنے تھے، 4 نمبر۔ اس کے بعد ماڈل پیپر میں اگر دیکھیں تو مرکزی خیال، آپ نے نظموں کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سوال نمبر 4 جو ہے، منظر اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ تو اس میں نظمیں بھی آ گئی، ہم نعت، نظمیں اور غزلیں بھی ہیں، اور ان میں سے کسی 2 کی تشریح کرنی ہے۔ پیپر میں یہ 4 آئیں گے زیادہ تر، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز، ویسے تو بہتر ہے کہ آپ نے سب چیزیں یاد کرنی ہیں، لیکن صحیح جو ہے تمام نظمیں ویسے یاد کر لیں، ان کا جو ہے تھوڑی بہت جو تشریح بھی یاد کر لیجیے گا۔ لیکن میر تقی میر اور مرزا غالب، یہ جو غزل ہے یہ لازمی یاد کر لیجیے، دونوں غزلیں 5 اس میں اشعار ہیں، اس کو واضح اور صحیح اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، میر تقی میر اور مرزا غالب۔ امید ہے کہ ان 4 میں سے ایک میر تقی میر اور ایک مرزا غالب کا شعر ہوگا، ان دونوں کے ایک جو ہے نا شعر آئے گا، اور باقی جو ہے نا باقی نظموں میں سے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس میں سے آئے گا۔ اس لیے آپ صرف اور صرف میر تقی میر اور مرزا غالب کو پکا یاد کریں، باقی جو نظمیں ہیں ان کے اشعار کو بھی یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 اگر جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں شعری اصطلاحات اشعار کے اندر جو ہوتی نظم و غزلوں میں، اور اصناف سخن، اس میں 4 جو ہے نا پیپروں میں ہوں گی، 4 میں سے آپ کو صرف 2 لکھنی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی لکھنی ہیں، مثالوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو واضح بیان کرنا ہے۔ اور اس میں ذرا دیکھیے،
اس میں بھی ایسے ہی کیا گیا ہے کہ شعری اصطلاحات آپ نے لکھنی ہیں. اس میں آپ کو مطلع، مقطع، ردیف، استعارہ، تضاد، تشبیہ، تلمیح، یہ تمام چیزیں جو نا آپ کو یاد کرنی ہیں. یہ اصناف سخن ہیں، شعری اصطلاحات. اور اصناف سخن جو ہے، اصناف ادب بھی کہا جاتا ہے اس کو. افسانہ کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں، حمد اور نعت وغیرہ. یہ جتنی بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا صنفیں ہیں، ان کی تعریفات کرنی ہیں اور اس کی مثال بھی دینی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیز بھی یاد کر سکیں. پیپر میں جو ہے نا 4 چیزیں ہوں گی، 2 چیزیں وہ تو شعری اصطلاحات میں سے ہوں گی اور 2 جو ہے اصناف سخن میں سے ہوں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے شعری اصطلاحات یاد کر لیجئے، بہت ہی آسان ہیں. ویسے تو اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، تعریف لکھی ہوئی ہے، یاد کر لیجیے گا. ناول کسے کہتے ہیں، اس کو بھی واضح بیان کیا گیا ہے. سفر نامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، خاکہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی میں سے اکثر آتی ہیں. یا بہتر تو ہے کہ یہ یاد کر لیں کیونکہ اس کی میں مثالیں اچھی مل جاتی ہیں. مقطع، غزل کا آخری شعر جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص ذکر کرتے ہیں، مقطع کہلاتا ہے. مثال دے دی. قافیے کے بارے میں لکھا، مثال دے دی. ایسے ہی ردیف کے بارے میں لکھا، اس کی جو ہے تھوڑی سی مثال اور وضاحت کر دی. تلمیح کے بارے میں لکھا، مثال دی. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، تھوڑی سی وضاحت کر دی. سند تضاد، استعارہ. اگر مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، استعارات، سند تضاد، تلمیح، ردیف، قافیہ، مقطع اور مطلع، بس اگر یہ صرف یاد کر لیں، امید ہے کہ جو 4 پوچھی جائیں گی 2 کرنی ہوں گی، 2 اس میں سے لازمی آئیں گی. اس لیے اس کو یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 5 جو ہے الف اور بے. الف 4 مارکس کا ہے، ایسے ہی بے وہ بھی 4 مارکس کا ہے. اس میں محاورے، خندہ پیشانی، ناک کٹوانا، اطراف جوانب، رکھ رکھاؤ، نام بیچنا اور قباحت، اس کے تمام کی جو ہے میں نے جملے ماڈل پیپر میں بتا دیے ہیں. جیسے دم بخود حیران ہونا، معنی لکھے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے جملے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اسکرین شاٹ لے کر اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. پیپر میں کون کون سے آ سکتے ہیں اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. کچھ اس میں اور مزید لکھے ہیں. زیر و زبر کرنا، ہاتھ دھونا، رکھ رکھاؤ، دریغ نہ کرنا، ناک رگڑنا، دم بخود ہونا، سعادت حاصل کرنا، کٹھن گھڑی، ناک کٹوانا، دریغ نہ کرنا، خوش الحان. تقریباً جو ہے نا میں نے اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں 70 کے قریب جو گرامر ہے، تو 70 کے قریب جو ہے اس میں نے محاورات کے جملے بنائے ہیں. کبھی کبھار جو جملہ ہم سے بن نہیں رہا ہوتا تو کم سے کم ایک مرتبہ سب کو پڑھ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس کا جملہ آپ نے بنانا کیسے ہے. یہ تو کوشچن نمبر 5 ہو گیا، بہت ہی آسان تھا. اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے، اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں حصہ جیم شروع ہو چکا ہے. حصہ جیم جو ہے وہ 15 مارکس کا ہے. اس میں آپ کو 2 سوالات کرنے ہیں. پہلا جو ہے وہ تو 2 جملے آپ کو لکھنے، صرف 2 جملوں کی تشریح، اس کا عنوان بھی لکھنا ہے اور سبق کا نام لکھنا ہے. 1 نمبر جو ہے نا آپ کو ملے گا سبق کا عنوان، اور 1 آپ نے اگر مصنف کا نام صحیح لکھا، اور 2 نمبر جو ہے اس کی تشریح کی ملیں گے. ایسے ہی جو ہے نا یہ 4 نمبر، 2 جملے لکھنے ہیں تو 8 نمبر بنیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ ایک تو آپ کو معلوم ہو کہ کوئی بھی جملہ ہے وہ کس سبق سے لیا گیا ہے،
اور ان کے مصنف کا نام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آج اپنے مردوں سے توقع رکھتے ہو. یہ سب کو معلوم ہوگا کہ کس سبق سے لیا گیا ہے، رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد ان کے مصنف ہیں. اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تشریح بہت ہی آسان ہوتی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ تشریح سے پہلے ایک دو لائن جو ہے نا اگر سیاق و سباق لکھ لیا جائے کہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی، اس کو 2 لائنوں میں لکھ لیا جائے. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. آپ سب کو معلوم ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ان کے مصنف ہیں. ایسے یہ بھی یاد کر لیجیے گا. اور مزید جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو جو پریشانی زیادہ یہ ہو رہی تھی کہ سر ہمیں کچھ جملے چاہیے، ہم کون کون سے جملے یاد کریں. تو بیٹا میں نے کچھ جملے جو ہے نا تقریباً کچھ جملے ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. پہلا جملہ، امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور حوالے سبق سب کو پتہ ہے کہ اخلاق، اس کا عنوان ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی. تو تشریح لکھنا بہت ہی آسان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں، کس طرح صفات بیان کی ہیں، وہ لکھنی ہے. اس کے بعد جملہ نمبر 2. جملہ نمبر 2 جو ہے، اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. یہ بھی اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے. اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. شبلی نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ملاقات ہو جاتی کسی کی، تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال کی وجہ سے بالکل مرعوب ہو جاتا، روب میں آ جاتا وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کردار، سنجیدگی وغیرہ کو دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، اٹھتا بیٹھتا، لین دین کرتا، معاملات کرتا، تو بہت زیادہ محبت کرنے لگتا. یہ تمام باتیں اس میں آپ لکھیں گے. اس کے بعد جملہ نمبر 3. جملہ نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں باپ کے حقوق و پرورش اور محبت کو نہ مانے گا، وہ خدا کے حقوق کو نعمت کا کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا. اس کی بھی جو ہے نا تشریح بہت آسان ہے. عنوان کیا ہے اس کا؟ رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، اور مصنف کا نام جو ہے مولانا محمد حسین آزاد، اور ماخوذ مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد 2 سے ماخوذ ہے. یہ لازمی لکھا کریں. اس کے بعد تشریح میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے والدین ہی کی وجہ سے وہ سبب بنے ہم دنیا میں آئے. تو یہ تمام باتیں جو ہے آپ کی کاپی میں بھی لکھی ہوں گی، یاد کر لیجیے گا بیٹا. کیونکہ جو شخص جو ہے اس میں بات یہ بھی کی ہے، خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح وہ پہچانے گا، اس کا شکر کیسے ادا کرے گا. والدین تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں،
اور ہمارے سامنے وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. جب ہم ان کا ادب احترام اور اطاعت نہیں کرتے تو اللہ جل شانہ کا احترام ہم کیسے کریں گے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, لیتا دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا. جب ہم ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو اللہ جل شانہ کے شکر گزار کیسے ہم بن سکتے ہیں. یہ اس میں بیٹا لکھنا تھا. اس کے بعد جملہ نمبر 4, استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے. باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی. اس میں بھی آپ نے حوالہ سبق جو لکھیں گے, عنوان جو لکھیں گے, رشتہ ناتا, اور ماخوذ ہے مقالات مولانا محمد حسین آزاد. حوالہ مصنف کا نام جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے مولانا محمد حسین آزاد. اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور والدین کے بعد استاد کا درجہ بھی کسی سے کم نہیں. کہا جاتا ہے کہ استاد باپ کے مساوی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کرتا ہے, اسی طرح ایک باپ اپنے شاگردوں کی روحانی پرورش کرتا ہے, انہیں تعلیم دیتا ہے. استاد شاگردوں کے دل و دماغ کو تعلیم سے منور کرتا ہے. تعلیم ہی ہمیں اپنے رب اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد جملہ نمبر 5, نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے. اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. نظریہ پاکستان, سبق کا نام کیا ہے؟ نظریہ پاکستان. اور مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مصنف کا نام ہے. اس میں آپ نے نظریہ پاکستان کی بات کرنی ہے. تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا تعارف لکھ کر کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اس فکر میں نظریہ پاکستان کے مقصد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, مگر اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک جغرافیائی ملک بنائیں, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کے لیے ہو اور جہاں مسلمان آزادی سے اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور دنیا کی تمام اسلامی ملکوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر سکیں. یہ بیٹا اس میں لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے جملہ نمبر 6, انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس جملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہندوؤں کی مسلم دشمنی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے جب کانگریس بن گئی تھی اور وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کی خاطر بنی تھی, تو برصغیر پاک و ہند کی قوموں نے مل کر ایک جماعت کانگریس کے نام سے تشکیل دی, جس کا مقصد انگریزوں سے ملک کو آزاد کروانا تھا. مقصد تو یہ تھا. مگر مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جماعت صرف اور صرف ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, مسلمانوں کے مفاد کے لیے نہیں ہے. اور کانگریس نے اپنی دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو ملازمتوں سے بھی برطرف کرنا شروع کر دیا, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور سرکاری ملازمتوں سے بھی ان کو بے دخل کر دیا. یہ تمام باتیں اس میں آپ لکھیں گے. اس کے بعد جملہ نمبر 7, یہ سب ان کی مہربانی ہے, ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے, لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا, میرات العروس سے ماخوذ ہے, اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی
ان کے مصنف کا نام ہے۔ اس میں سلطانہ بیگم اپنی بدمزاج بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی کی ضرورت کو جب محسوس کرتی ہے اور اپنی خادمہ کو اصغری کے گھر بھجواتی ہے کہ جا کے وہ پوچھ کر آئیں کہ کیا وہ ہماری بیٹی حسن آرا کو پڑھائیں گی۔ بیگم صاحبہ تمام خرچ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ جاتی ہیں بتاتی ہیں تو اس پر جو ہے وہ یہ جواب دیتی ہے اصغری، یہ ان کی مہربانی ہے اور ریاست کے والی بھی ہیں وہ، انہیں یہی بات مناسب ہے کہ وہ ریاست کی عوام کا خیال رکھیں اور ان کے زیر حکومت ہم غریب لوگ بھی وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، خدا بھوکا ننگا نہیں رکھتا۔ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر 8، اول تو خود بھی مجھ کو کیا آتا مگر جو چار حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر نہ دریغ کروں گی۔ یہ بھی آسان ہے، اسی سبق سے لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن جو بھی مجھے آتا ہے آئے گا میں انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں گی جتنا مجھ سے ہو سکا۔ اس کے بعد بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بوڑھی کاکی میں سے لیا گیا ہے۔ پریم چند جو ہے ان کے مصنف کا نام ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو، وطن کی خاطر جان دینا یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ سبق شہید مرزا ادیب سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں رضیہ کے والد ان کی والدہ، رضیہ کی والدہ جو فاطمہ ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتی ہو، وطن کی خاطر جان دینا یہ شرف ہر ایک کو نصیب تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جب وہ جا رہے چلا جاتا ہے تو اس کی ماں جب پریشان ہو جاتی ہے کافی، تو اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ جملہ نمبر 11، چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ یہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے اور قدرت اللہ شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ چھت کیوں گری ہوئی ہے تو اس وقت اس نے کیا جواب دیا، یہ بھی میں نے سوال میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جملہ نمبر 12، گھر والی کی اون سب سے خطرناک ہوتی ہے، یہ بھی آپ کا ایک سبق ہے، اون مرزا فرت اللہ بیگ اس میں سے لیا گیا ہے، ان کے مصنف کا نام یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے کبھی کہ گھر والے جو اون کر دیتے ہیں وہ کیوں خطرناک ہوتی ہے، بچے جب اون کرتے ہیں وہ کیوں خطرناک ہے، اس سے مطابق۔ جملہ نمبر 13 مرزا غالب کے خطوط میں سے ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ جب انہوں نے پہلا خط بنام ہرگوپال تفتہ سے ان کو خط لکھا تھا اس کے متعلق ہے۔ اور جملہ نمبر 14 جو ہے، جو آخری ہے غالباً، اس کے بعد بھی ایک ہے، میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یہ بھی مرزا غالب کے خطوط میں سے ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جملہ نمبر 15 جو ہے، دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، یہ بھی بیان کیا گیا تھا، یہ بھی آسان ہے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اسی سے لیا گیا ہے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، یہ پہلے سبق سے لیا گیا ہے۔ اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی مصنف کا نام ہے۔ تو حبشہ سے وہاں سے سفارت آئی تھی، کچھ لوگ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی کی۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں ہم جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ جب ہمارے مہمان جعفر بن طیار جب یہ تھے تو نجاشی نے ان کی جو ہے نا خدمت کی تھی، مہمان اپنے پاس ٹھہرایا تھا، تو اس لیے اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے ہاں سے جو مہمان آئے ہیں ان کی خدمت کروں۔ بیٹا اس کے بعد اگلا جو سوال ہے 7 نمبر کا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا کہ بھائی یہ تو 8 نمبر کا ہے، اس میں 2 جملے لکھنے ہیں، اور یہ 7 نمبر کا ہے۔ بیٹا اس میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، مضمون لکھیں، اور کچھ خط لکھنا چاہیں گے،
کیونکہ اس میں اس مرتبہ چوائس ہے. لیکن دیکھیے گا کہ وقت بہت کم ہوگا. آپ کا پیپر جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہوگا. اس لیے اگر آپ کی اسپیڈ بہت ہی تیز ہے تو تیزی سے لکھ سکتے ہیں، اور آپ نے جو ہے یہ مضامین صحیح یاد کیے ہیں پھر تو مضامین لکھیں. اگر آپ کو جو ہے نے صحیح مضمون یاد نہیں کر پائے ابھی تک تو بیٹا خط جو ہے وہ تو 1 پیج کا لکھنا ہوتا ہے. 1 پیج بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. لیکن آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے شروع میں کہ خط لکھنا کیسے ہے. اس کے بارے میں کل بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے. جیسے انگلش میں آپ لوگ جو ہے نا اپلیکیشن وغیرہ لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، ایسے ہی خط کیسے لکھنا ہے، اس میں کاما وغیرہ کہاں ڈالنا ہے اور کون سی لائن سے شروع کرنا ہے، یہ تمام باتیں کل کے لیکچر میں ہم نے اپلوڈ کر دی تھی. بیٹا امید کرتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور بیٹا اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، کیونکہ میٹرک کے ایگزام دینے والے بہت لوگ ہیں. جیسے آپ کو فائدہ ہوا ایسے اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. اور بیٹا کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹس وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا بیٹا. نمازوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے بیٹا. کچھ ایم سی کیوز وغیرہ جو ہے میرے پاس ہیں، اس کے بھی بیٹا میں نے جو ہے ایک جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اس میں چیپٹر وائز ایم سی کیوز ہیں، تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیں. اس کے آنسر بھی بتائے جا رہے ہیں. نظریہ پاکستان، جتنے بھی چیپٹرز وغیرہ ہیں اس میں ریڈیوس سلیبس کے علاوہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا، اس کی تمام ایم سی کیوز، بوڑھی کاکی کے ایم سی کیوز، شہید کے ایم سی کیوز، اس کے بعد ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری اس سے متعلق، اور اس سے متعلق غالب کی خطوط، پھر ہم میں سے، نعت میں سے، جتنی بھی نظمیں ہیں ان میں سے کیا آ سکتی ہیں، یہ تمام جو ہے ایم سی کیوز. پھر غزلوں میں سے اور نظموں میں سے جو جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اصطلاحات میں سے جو ہے کون کون سے جو ہے ایم سی کیوز وغیرہ آ سکتے ہیں. تو بیٹا ان کو ایک آپ کو یاد کرنا ہوگا. تمام ایم سی کیوز ایک دفعہ اس میں سے دیکھیں، یاد کیجئے، کیونکہ 37 مارکس جو ہیں وہ تو ایم سی کیوز کی ہیں. ایسے بیٹا غزل میں سے بھی دیکھیں جو ایم سی کیوز بن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں میں سے 2 غزلیں آپ کی اور اس کے ایم سی کیوز اور 7 آنسر بھی اس کسی میں لکھے ہوئے ہیں. بیٹا بہت ہی آسان ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا لیکچر تھوڑا سا لینتھی تھا. جیسے ایک پیریڈ ہوتا ہے ایسے ہی ہم نے جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.